السلام علیکم معزز دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب بالی ووڈ کی ایک ایکٹریس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اور دوستو، کیا ہوا کہ جب ایک ملک کے پریزیڈنٹ نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تو وہ اگلی صبح کیسی المناک موت مرا؟ اور کیسے ایک بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گرانا چاہا تو کیسے اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایسے بدبخت لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہ مانا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی جانب۔ یوری گیگرین۔ دوستو، ویسے تو اسلام کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سارے مذاہب موجود ہیں اور ان سب کا یہی ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہستی اس پوری دنیا کو اکیلے چلا رہی ہے، مگر اس دنیا میں کچھ ایسے بھی بدبخت لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو ان کا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں نعوذ باللہ کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ یوری بھی ایسے ہی سوچ رکھنے والا ایک شخص تھا۔ یہ 1934 میں رشیا میں پیدا ہوا۔ کہنے کو تو یہ ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی خدا پر اعتماد نہیں کیا اور ہمیشہ یہی مانا کہ خدا نہیں ہے۔ 1958 میں جب سوویت یونین اور یو ایس کے درمیان کولڈ وار چل رہی تھی، اس وقت یہ یوری سوویت ایسٹروناٹ بنا اور اس نے اسپیس میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس سے پہلے کبھی رشین ایسٹروناٹ اسپیس میں نہیں گیا تھا۔ یوری خلا میں جانے والا سب سے پہلا رشین ایسٹروناٹ تھا۔ آخر کار 12 اپریل 1961 میں اس نے اپنا سفر شروع کر دیا اور یہ کامیابی سے اسپیس میں بھی پہنچ گیا۔ یہ 1 گھنٹہ اور 48 منٹ تک خلا میں رہا۔ ویسے تو اسپیس میں جا کر اس نے بہت ساری آبزرویشنز کی، مگر اس کی تباہی تب شروع ہوئی کہ جب اس نے ارتھ اسٹیشن پر شوخیاں مارتے ہوئے یہ کہا کہ میں اسپیس اسٹیشن میں آ تو گیا ہوں مگر معاذ اللہ مجھے یہاں پر کوئی خدا نہیں دکھ رہا، اور اس بات پر اس نے ہنسنا سٹارٹ کر دیا۔ اس مردود انسان نے یہ الفاظ اپنے منہ سے بک تو دیے تھے مگر اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ خیر دوستو، یہ اپنے مشن سے صحیح سلامت دوبارہ دنیا میں واپس آ گیا اور اس وقت کے سوویت لیڈر سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ ملاقات کے دوران جب سوویت لیڈر نے اس سے سوال پوچھا کہ خلا میں جانے کے بعد اس نے خلا میں کیا کیا دیکھا، یوری نے جواب میں ہنستے ہوئے اور مذاق کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اسپیس میں خدا نظر آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ اونچی آواز میں ہنسنا سٹارٹ ہو گیا۔ اسپیس سے آنے کے بعد ایک انٹرویو میں ایک جرنلسٹ سے اس سے سوال پوچھا کہ تم جب اسپیس میں جا رہے تھے تو تم کس سے اپنی سلامتی کی دعا مانگ رہے تھے؟ تو اس نے پھر ہنستے ہوئے کہا کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا اور نہ ہی میں کسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اس انٹرویو کے بعد اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ یہ انٹرویو کے بعد ایک پائلٹ کو ایک جیٹ میں ٹریننگ دے رہا تھا۔ ٹریننگ کے دوران اس کا ٹرین کریش ہو گیا اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ حالانکہ دوستو یہ ایک چھوٹی سی فلائٹ تھی اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں تھی، اور پھر بھی اس کا یہ جہاز بری طرح کریش ہو گیا اور اس کی بری طرح موت ہو گئی، اور ایون اس کی لاش اتنی خراب حالت میں تھی کہ اسے دیکھ کر ہی انسان کو خوف آ جاتا تھا۔ بہرحال دوستو، جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے ایسا مذاق کرنا شروع کر دے گا تو اس کے ساتھ ایسا تو ہوگا ہی۔ مرلین مونرے۔ معزز دوستو، مرلین ایک فلم سٹار اور ایک سنگر تھی جو کہ لاس اینجلس میں پیدا ہوئی تھی۔ جب یہ لڑکی چھوٹی سی تھی تو اس کے والدین کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے پیرنٹس کے ڈیتھ کے بعد اسے ایک یتیم خانے میں بھیج دیا گیا تھا، اور اس نے اپنا سارا بچپن اورفن ایج میں گزار دیا تھا، اور وہاں رہ کر ہی اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی تھی۔ 1945 میں جب ورلڈ وار 2 چل رہی تھی تو مرلین اس وقت ایک فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی۔ تب اس کی ملاقات ایک فوٹوگرافر سے ہوئی۔ اسے ماڈلنگ کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، اور اس وقت اس فوٹوگرافر نے اسے ماڈلنگ کی آفر دی، اور تب ہی سے اس نے اپنی کیریئر کا آغاز شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اس وقت کی سب سے سکسیسفل ایکٹریس بن گئی، اور کچھ عرصے بعد اس نے ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ سنگنگ اور رائٹنگ بھی شروع کر دی، جس سے اس کا فیم اور بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اسی طرح مرلین کی لائف پرفیکٹ جا رہی تھی، اور اس کے پاس دولت، شہرت اور دنیا کی ہر ایک چیز اور آسائش موجود تھی، لیکن یہ خدا کو نہیں مانتی تھی۔ ایک دفعہ یہ ایک فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں ایک چرچ میں گئی ہوئی تھی، اور وہاں پر اس کی بحث ایک پادری سے چڑ گئی کہ یہ خدا کو نہیں مان رہی تھی، اور پادری اس کو خدا پہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک مرلین تھی کہ خدا کو بالکل بھی نہیں مان رہی تھی۔ خیر آخر کار اس کو بہت زیادہ شدید غصہ آ گیا اور اس نے الفاظ اپنے منہ سے نکالے کہ میں خدا کو نہیں مانتی اور مجھے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بدبخت اور مردود عورت نے یہ الفاظ تو اپنے منہ سے نکال دیے تھے، مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ دوستو، اس واقعے کے 1 ہفتے بعد مرلین اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ رات کو یہ سو گئی تھی اور صبح اس کے نوکروں نے اس کی لاش کو دیکھا کہ یہ مر چکی تھی۔ دوستو، رپورٹس کے مطابق ڈاکٹرز کا یہ ماننا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اس نے سیڈکٹیو ڈرگز کی 3 بوتلیں پی لی تھی، اور جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اتنی دولت، شہرت اور پیسہ ہونے کے باوجود بھی مسلسل یہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور یہ تب سے ہوا کہ جب سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تھی اور کلم کلا اللہ تعالیٰ کو مارنے سے انکار کر دیا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر
کار اس نے سیڈکٹیو ڈرگز لے لی اور خودکشی کر لی، مگر یہ اس بدقسمت عورت کے اپنے کیے کا نتیجہ تھا کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی دردناک موت دی اور اسے ایسے تنگ کر دیا کہ اس نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ خیر دوستو، ایسا تو ہونا ہی تھا۔ ٹینگریڈو نیوس۔ دوستو، دنیا میں ایسے بہت سے منافق اور مشرک لوگ موجود ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، اور کچھ لوگ تو اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن جب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آ جاتا ہے تو وہ اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ یہ جو بدبخت اور منحوس شخص آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی ان بدبخت لوگوں میں سے ایک تھا۔ یہ برازیل کا ایک بہت ہی فیمس پولیٹیشین تھا۔ اس کی عمر 74 سال تھی اور یہ مذہب کے لحاظ سے ایک عیسائی تھا۔ 1985 میں برازیل میں نئے پریزیڈنٹ کے لیے ہونے والے الیکشنز میں اس نے بھی حصہ لیا تھا۔ کیونکہ یہ ایک فیمس پولیٹیشین تھا اور اس سے پہلے بھی اس نے اپنی سیاسی خدمات دی ہوئی تھی اور کافی اچھی کارکردگی کی تھی، تو اس کو پورا یقین تھا کہ اس بار پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن یہی بندہ جیتے گا۔ الیکشن سے کچھ روز قبل اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر اس کے حصے میں 5 لاکھ سے زیادہ ووٹ آ گئے تو معاذ اللہ خدا بھی اسے پریزیڈنٹ بننے سے نہیں روک سکتا۔ اس نے اتنے بڑے الفاظ اپنے منہ سے بک تو دیے تھے، مگر اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ 15 جنوری 1985 جس دن الیکشن ہونے والے تھے، اس دن ایک دن قبل ٹینکریڈو اتنا شدید بیمار ہو گیا کہ وہ اسے فوری ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ جب ڈاکٹرز نے ہاسپٹل میں اس کا چیک اپ کیا اور اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ کینسر کے لاسٹ سٹیج پر کھڑا ہے، اور اس طرح الیکشن سے ایک دن پہلے یہ ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہو گیا۔ خیر دوستو، اگلے دن الیکشن بھی ہو گئے اور یہ برازیل کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا۔ یہ الیکشن تو جیت گیا تھا اور برازیل کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا تھا، مگر اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا کیونکہ آئی سی یو میں سب سے بے خبر پڑا تھا۔ 38 دن تک یہ اسی حالت میں پڑا رہا۔ اسی دوران اس بہت سی سرجریاں بھی کی گئی مگر اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ آخر کار 21 اپریل کو اس کی ہاسپٹل میں ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس بدبخت اور مشرک انسان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ایسی سزا دی کہ پوری دنیا کو دکھا دیا اور اسے پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ پریزیڈنٹ تو بن گیا مگر اسے ایک دن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے پریزیڈنٹ ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ معزز دوستو، ایسے تو ہونا ہی تھا کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرے گا تو ایسا تو عبرتناک انجام اس کا ہوگا ہی۔ دوستو، 571 صدی عیسوی میں یمن کی سلطنت پر ایک بہت ہی ظالم بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام ابراہا تھا۔ ابراہا نے یمن کی سرزمین پر ایک اپنے نام کا گرجا گھر بنایا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یمن کے مسلمان مکہ مدینہ کو چھوڑ کر وہاں پر عبادت کیا کریں، اور سارے مسلمانوں کو یہ بات بہت زیادہ ناگوار گزری تو تب وہاں کے مسلمانوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، تو وہ غصے میں اور طیش میں آ کر کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، معاذ خدا، میں خانہ کعبہ کو ہی گرا دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بہت ہی زیادہ بڑی فوج تیار کر دی اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ کی طرف جانے کے لیے سفر شروع کر دیا۔ اس لشکر میں سپاہیوں کے ہمراہ ہزاروں میں گھوڑے، ہاتھی اور ہتھیار بھی موجود تھے، جبکہ اس کی دوسری سائڈ پہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی زیادہ کم تھی اور ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے۔ لیکن جیسے ہی ابراہا اپنے فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب پہنچا تو اچانک آسمان میں بہت ہی زیادہ تعداد میں ایک پرندوں کی فوج نمودار ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ اس نے اپنے حرم کی حفاظت کے لیے ایک پرندوں کا جھنڈ کا انتخاب کیا اور ان کو بھیج دیا۔ ابراہا کے لشکر میں موجود ہاتھی اور گھوڑوں نے جب ان پرندوں کو آسمان میں ایسے اڑتے ہوئے دیکھا تو وہ بوکھلا گئے اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیے، اور اسی طرح ابراہا کے لشکر کے سپاہی ان کے گھوڑوں اور ان کے ہاتھیوں کو سنبھال نہ سکے اور ان سے نیچے گر گئے، اور ان کے پاؤں کے نیچے آنے سے کچھ لوگ تو مرنا بھی سٹارٹ ہو گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پرندوں نے ابراہا کے لشکر پر پتھر برسائے اور اتنے پتھر برسائے کہ ان کو وہیں پر ہلاک کر دیا گیا۔ اس واقعے کے لحاظ سے قرآن مجید میں ایک پوری سورت بھی نازل کی گئی ہے جس کا نام سورہ فیل ہے۔ جیسے اس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کے حرم کو چھونے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کو اور اس کے سارے لشکر کو ہی ہلاک کر دیا۔ معزز دوستو، واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔